میں تمام سننے والوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اضحاق بھٹی صاحب ہیں اس وقت یہاں پر موجود میرے ساتھ. میں چاہتا ہوں کہ وہ نبے چک کے بارے میں ضرور اپنے خیالات کا اظہار کریں. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ میرٹ کا مذاق ہو رہا ہے؟ پولیس کو اختیارات کا ناجائز استعمال کرنے پر ان کے خلاف کوئی کارروائی نہ کرنا، جس شخص نے سندھ پولیس سے آ کر وہاں پر ہنگامہ رائی کی، وہاں پر فائرنگ کی، بچیوں کو اغوا کرنے کی کوشش کی، اس کے خلاف مقدمہ درج نہ کرنا، اس گاؤں میں پولیس کے خوف و ہراس کی وجہ سے خاتون کی ڈیتھ ہو جانا اور اس کا ذمہ دار کسی کو نہ ٹھہرانا، آپ کو نہیں لگتا کہ یہ میرٹ کا مذاق ہے؟ میں اپریشیٹ کرتا ہوں آپ کی اس ساری خدمت کو جو آپ نے وہاں پر نبے چک میں کی. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ انتظامیہ کا ہمیشہ یہ طریقہ کار رہا ہے کہ جب کوئی عوامی رد عمل ہوتا ہے، لوگ باہر نکلتے ہیں، شور شرابہ ہوتا ہے، پولیٹیکل جو ہے پریشر آتا ہے، تو وہ لوگوں سے ملتے ہیں اپنے. پھر میں ڈاؤٹ نہیں کہتا، لوگ غصہ کریں گے نا، وہ اپنے سہولت کار ڈھونڈتے ہیں. وہ اپنے سہولت کار وہ ایک مذہبی لیڈر کی شکل میں ہو سکتے ہیں، وہ ایک سلیکٹڈ ایم پی اے کی شکل میں ہو سکتے ہیں، وہ گاؤں کے جو ایلڈر ہیں، نمبردار ہیں، یا کوئی بھی سرکردہ شخص ہو سکتا ہے جو ان کا سہولت کار بن سکتا ہے. اب وہ ان سہولت کاروں کے ذریعے یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ ایف آئی آر درست ہے، دہشت گردی کی جو ایف آئی آر پولیس نے جو رجسٹر کی ہے وہ درست ہے، اور یہ جو آدمی ہم نے پکڑے تھے یہ غلطی سے پکڑے گئے، اصل یہ ہم آپ کو دیتے ہیں اور اصل بندے جو ہے وہ ہمیں دے دیں، سرنڈر کریں. پہلے دن سے ہی چونکہ اگر میرٹ والی بات ہوتی تو ان کی موجودگی میں جب مہربان جو ہے وہ فائر کر رہا ہے تو پولیس اسے گردن سے پکڑتی نا، بے شک وہ مدعی بھی ہوتا تب بھی نہیں ایسا کر سکتا، اسے پکڑتی اور اسے اسی وقت ہاتھ کڑی لگا کر جا کر اس کے خلاف ایف آئی آر دیتی. اس کا مطلب ہے کہ جو میرٹ ہے وہ تو دور دور کہیں نظر نہیں آ رہا. اب جو میرٹ کی بات کر رہے ہیں میں نے اس کی وضاحت کی ہے کہ وہ صرف جو عوامی پریشر ہے اس کی وجہ سے اپنی جان چھڑوانے کے لیے یا اس معاملے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے وہ جا کر اگر میرٹ، میں آپ کی بات کو آگے بڑھاتا ہوں کہ اگر میرٹ ہو تو آج بھی پولیس کے پاس اختیار ہے. میں آپ کے فورم سے ایک اور بات کرنا چاہ رہا ہوں، اسپیشلی یہ بات جو ہے یہ نبے چک کے لوگوں کے لیے. مجھے جب وہ ویڈیو موصول ہوئی جس میں ڈی ایس پی صاحب میرٹ کی بات کر رہے تھے اور میں ہنس رہا تھا وہ ویڈیو دیکھ کر کہ ڈی ایس پی صاحب میرٹ کی بات کر رہے تھے اور مجھے مذاق لگ رہا تھا کہ شاید یہ مذاق کر رہے ہیں قوم کے ساتھ. ہاں وہ اس طرح کے میرٹ کی بات کر سکتے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے جس جگہ پر وہ گئے ہیں، جس گاؤں پہ وہ گئے ہیں، جن لوگوں کے ساتھ گئے ہیں، جو لوگ ان کے ساتھ بیٹھ کر تالیاں بجا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جی آپ ہمیں بندے دے دیں، سرنڈر کریں، تو ہم ان کے ساتھ بھی جو رعایت برتیں گے اور آپ کے ساتھ وعدہ کرتے ہیں چرچ میں کہ ان کے ساتھ کسی قسم کی کوئی زیادتی نہیں کریں گے. تو سب لوگ بڑی خوشی کے ساتھ جو ہے وہ تالیاں بجا رہے تھے، بڑی خوشی کا اظہار کر رہے تھے. اب جب وہ میرٹ کا لفظ یوز کر رہا تھا تو مجھے شرم بھی آ رہی تھی اور تکلیف بھی ہو رہی تھی اور ہنسی بھی آ رہی تھی کہ یہ کیسا میرٹ ہے. یہ ایکچولی وہ میرٹ کی بات ان لوگوں کے سامنے کر رہے تھے، ان کو پتا ہے کہ یہ اندھے بھی ہیں، یہ گونگے بھی ہیں اور یہ بہرے بھی ہیں. اس لیے ڈی ایس پی صاحب کو کسی کی جرت نہیں ہوئی یہ کہنے کی کہ ڈی ایس پی صاحب اگر میرٹ پہ اگر آپ نے بات کرنی ہے، میرٹ پہ اگر آپ نے کام کرنا ہے تو پنجاب پولیس کے خلاف بھی ایف آئی آر دینا جو انہوں نے نقصان کیا ہے. وہ جو سندھ سے لوگ آئے تھے ان کے خلاف بھی ایک ایف آئی آر درج کر دیں، اور وہ جو خاتون کی ڈیتھ ہو گئی اس گاؤں میں اس کا ذمہ دار بھی کسی کو ٹھہرا کر اس کے خلاف کارروائی کر دیں. تو یہ مجھے تھوڑا مذائقہ کیس لگا، اس لیے اپنی آنکھیں کھولیں. آپ نے جو اپنے کانوں پہ جو ہے وہ بند کر لیے ہیں، آنکھوں پہ پٹی باندھ دی اور خاموش ہو گئے ہیں، یہ مناسب بات نہیں. یہ میرٹ نہیں، یہ میرٹ کا ایک میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مذاق ہے. جی میں چاہوں گا کہ اس وقت ہمارے ساتھ خدا بخش بھٹی صاحب موجود ہیں، انتہائی سینئر سیاسی رہنما ہیں. میں چاہتا ہوں کہ
बड़ी अबूर हासिल है इन्हें सारी चीज़ों पे। तो मेरा ख्याल इसके बाद कोई इतनी गुंजाइश नहीं रह जाती, तकरीबन तमाम पॉइंट आपने हाईलाइट कर दिए। बस एक ज़रूर बात कहूँगा कि वो डीएसपी साहब जो हैं वो पढ़े लिखे बंदे नहीं हैं, उनको मेरिट के मीनिंग्स नहीं आते। बिल्कुल मेरिट के मीनिंग्स होते हैं कि इंसाफ जो है वो किया जाए, दोनों पार्टियों के साथ इक्वल और बराबर सलूक जो है किया जाए। लेकिन उन्होंने ये किया है कि जो असल मुजरम है, जो दहशत गर्द हैं, जिनकी वजह से ये सारे हालात पैदा हुए, उनका अपनी स्पीच में जिक्र तक नहीं किया। वो आदमी जो सिंध से आया दिलशाद, तो उसने आके वहाँ घर में घुस के एक औरत को जिसके साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं, उसको अगवा किया। दूसरी उसकी बहन को जो कुंवारी लड़की है उसको ज़ोदोतूब किया, उसको खींचा, फिर लोगों को डराने के लिए फायरिंग की वहाँ पे, उसका कहीं जिक्र नहीं। और जिनके ऊपर पर्चा होना चाहिए, यही जो लोग जिन्होंने दहशतगर्दी की, उनके ऊपर कोई एफआईआर नहीं। और ये पर्चा मेरे ख्याल में ये पंजाब पुलिस की मुद्दईयत में होना चाहिए, क्योंकि सिंध की पुलिस ने आके वहां पे हमलावर हुई है, मैं रेड नहीं कहूँ, हमलावर हुई है, दहशतगर्दी जो है वो फैलाई है, उनके खिलाफ पंजाब पुलिस की मुद्दईयत में पर्चा होना चाहिए। लेकिन उसका पर्चा उनके खिलाफ नहीं दिया गया। दूसरी बात है कि जब डीएसपी खुद उन लोगों को रिहा करके छोड़ के गए हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये लोग दहशतगर्द नहीं है। अगर होते 1% भी होते तो पुलिस मार मार के उनकी तबाही कर देती, लेकिन वो दुरुस्त और सही लोग हैं। फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए जो हमें दिए जाए बंदे तो आपके साथ फिर रहे हैं, पंजाब पुलिस में हैं, सिंध पुलिस के हैं, उनको शामिल करो, अरेस्ट करो, गिरफ्तार करो उनको। वो लोग कौन से लोग हैं जिनको जनाब जो है वो सरेंडर किया जाए? क्यों सरेंडर किया जाए? दहशतगर्दी जब हुई नहीं, अगर होती तो आप उनको रिलीज क्यों करो? तो कोई मेरिट शेरिट की कोई बात नहीं है, ये बिल्कुल मिली भगत है। और जैसा चेयरमैन साहब ने अभी फरमाया है कि कुछ इनके टाउट है, सही लफ्ज इस्तेमाल करेंगे, टाउट हैं, जिनके जरिए उनको जो है वो लॉलीपॉप दिया जा रहा है वहां के सादा लोगों को। मैं यही कहूँगा कि बहुत सादा लोग हैं जो जिनको लॉलीपॉप दिया जा रहा है होता है। मैं भी ऐड कर, ये डीएसपी साहब का स्टैंडर्ड मेरिट नहीं है, ये एक तरफा मेरिट है, पुलिस का एक तरफा मेरिट। उस हवाले से तो बिल्कुल बात ठीक है कि ये मेरिट जो है वो पुलिस के फेवर में तो जाता है। मेरा नाम समी बिन आसिफ जी। मैं चेयरमैन साहब एक गल करना चाहूँगा कि पुलिस आई है, पुलिस ने आके बंदे जो रिलीज किए हैं, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨਾਲ ਧਮਕੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਪਿੰਡ ਨੇ ਜੀ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰੇ। मैं समझना कि ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਲ ਇੱਕ ਧਮਕੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੇਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਾਂਗੇ ਵੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਾਂਗੇ। चेयरमैन साहब ठीक है, ਤੁਸੀਂ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤਾ ਇਸ ਮੈਟਰ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਹੈ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ, ਡੀਐਸਪੀ ਨੇ, ਐਸਐਚਓ ਨੇ ਬੰਦੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੇ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਵਾਲ ਹੈ ਨਾ।